داماد سیدنا علی المرتضیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کے ساتھ قلبی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس وقت امت کو ضرورت ہے ہمیں وہ اخلاق، کردار، عدل و انصاف، شرم و حیا، سیرت و صورت کے اعتبار سے سیدنا عمر بن خطاب کا روحانی حاکم امت کو نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ بھی آپ نے کچھ سنا تھا، آج بھی ذرا توجہ کے ساتھ عقائد کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ عقائد بنیاد ہیں، عقائد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ ہر ایک کو سنیں اور کہیں سارے ٹھیک ہیں، سارے مسلمان ہیں، تو پھر وہ حضور کی بات تو غلط ہو گئی۔ یہ تقریر نہ کوئی تفرقے والی ہے، نہ کسی پہ زیادتی ہے۔ جو میں آج آپ کے سامنے کروں گا حقائق پہ مبنی، قرآن و سنت کی روشنی میں، اور عقیدے کا اظہار ہر چھوٹے سے لے کر 5 برس کے بچے سے لے کر 100 برس کے بابے تک یہ عقائد کو سمجھنا، اس پہ قائم رہنا یہ ضروری ہے۔ یہ مت سمجھو فلاں خوشحال ہے، فلاں میں فراوانی ہے، فلاں ایسے ایسے ہے۔ تو کفار و مشرکین میں بڑی فراوانی تھی، ان کی خوبصورتیاں بڑی تھی، مال و دولت ان کے پاس بڑا تھا۔ بلال حبشی کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ کوئی بڑا خاندان، نہ کوئی حسن، نہ کوئی جاہ و منصب، لیکن ان کا مقام کتنا بڑا تھا کہ ان کی حضور کے ساتھ کمال درجے محبت تھی، اور کفار و مشرکین سے کمال درجے نفرت تھی۔ اور حضور نے فرمایا ما انا علیکم و اصحابی، عقیدہ وہی صحیح ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کو لازم قرار دیا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو غلط کہیں، کافر کہیں، غاصب کہیں، جابر کہیں، اور پھر بھی کہیں بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اصل مومن تو ہم ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں۔ کوڑے کے ڈھیر پہ گلاب کا پھول اگ جائے تو کوئی آدمی کوڑے کے ڈھیر پہ جا کے پھول نہیں توڑے گا، نیچے گندگی ہے، نیچے گندگی ہے۔ اگر نیچے عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، قرآن کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اللہ کی عظمت کے حوالے سے، اوپر آپ لاکھ کہیں جی اہل بیت کی محبت ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیں رحمت عالم کا ایک جملہ ہمارے کافی ہے، ما انا علیہ و اصحابہ و اصحابی، عقیدہ وہی صحیح ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں تاکہ آپ زندگی میں کچھ سن سکیں مجھ سے۔ اللہ کریم نے قرآن میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اہل بیت کے لیے نہیں ہے، حضور کے تمام صحابہ کرام کے لیے ہے، وہ مکی ہیں یا مدنی ہیں، مہاجر ہیں یا انصار ہیں، قریب کے ہیں یا دور کے ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں یا رشتہ دار نہیں ہیں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور انہی جماعت کے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہی فائز کامیاب لوگ ہیں۔
یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, یہی کامل مومن ہیں. اولئک هم الراشدون, یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اولئک حزب اللہ, یہی اللہ کی جماعت ہے. اور قرآن نے, توجہ ہے نا, غور سے سنیں, قرآن نے کہا اولئک حزب اللہ, یہی اللہ کی جماعت ہے. اللہ کی جماعت سے مراد صرف اہل بیت نہیں ہے, حضور کے سارے صحابہ ہیں. کیا ہے؟ حضور کے سارے صحابہ ہیں. تمام صحابہ حزب اللہ ہے, حزب اللہ ہے. اب آئیے ذرا غور کیجئے, ان صحابہ کرام میں سے تمام انبیاء کرام کے بعد افضل ترین دو ہستی ہیں, صدیق اکبر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما دونوں. حضرت عثمان غنی بعد میں ہیں, مولا علی بعد میں ہیں, باقی صحابہ بعد میں ہیں. دو شخصیات حضور نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر و عمر و شکرہ واجب علی کل امتی, میرے ابو بکر عمر کی محبت تم پہ لازم ہے اور ان کا شکرانہ ادا کرنا تم پہ ضروری ہے. قرآن نے جس امت کو بہترین امت کہا, کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو, اس امت کا پہلا فرد کون ہے؟ صدیق اکبر ہے. کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو. اس بہترین امت کا پہلا فرد کون ہے؟ صدیق اکبر ہے. دوسرا فرد کون ہے؟ عمر بن خطاب ہے. جو یہودیوں کے ہاں صحابہ میں بڑی شخصیات ہیں وہ صدیق اکبر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ان کے فضائل ہیں, بڑے ان کے مناقب ہیں, بڑی ان کی عظمتیں ہیں, اور صحابہ کرام مسلمہ ان کو افضل اعلیٰ سمجھتے تھے. انہوں نے منمانی نہیں کی, دھوس نہیں کی, جبر نہیں کیا. صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا, حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا, حضرت عثمان غنی نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا. خلیفہ بنایا ہے تو مولا علی نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا ہے. اگر یہ اپنے بیٹوں کو خلیفہ بناتے پھر ہم جابر بھی کہتے, ہم غاصب بھی کہتے, ہم ظالم بھی کہتے. جب انہوں نے نہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا ہے نہ اپنے بھائی کو خلیفہ بنایا ہے, انہوں نے مسلمانوں پر صحابہ کرام پہ چھوڑ دیا, تم جس کو چاہو خلیفہ بنا لو. تو پھر ظالم کیسے ہو گئے, غاصب کیسے ہو گئے, جابر کیسے ہو گئے؟ رحمت عالم نے فرمایا ان اللہ حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی, حضور نے فرمایا میرے اللہ نے میرے ابو بکر, عمر, عثمان, علی کی محبت تمہارے اوپر ایسے فرض کی ہے جیسے نماز فرض کی ہے, زکوٰۃ فرض کی ہے, روزہ فرض کیا ہے اور حج فرض کیا ہے. جیسے ان ارکان شریعہ کا تمہارے اوپر اللہ نے فرض قرار دیا ہے, ان چاروں میرے نبی کی یاروں کی محبت بھی فرض قرار دی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تمہیں مبارکباد ہو, اس نیلی چھت کے نیچے ایک اہل سنت ایسی جماعت ایسا نظریہ رکھتے ہیں جن کے حضور کے چاروں صحابہ اور تمام صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت ہے. دنیا میں موجود ہیں جو صحابہ کو کھلم کھلا گالیاں دے رہے ہیں, اہل بیت کے ساتھ نفرت کرتے ہیں. رب کعبہ قسم لاؤ میرے ہاتھ میں قرآن, میں اللہ کا کلام اٹھا کے کہوں گا مجھے اپنے عقیدے پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس لیے کہ میرے سینے میں حضور کے تمام صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے. تو عقیدہ بنیادی چیز ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں, وہ عظیم صحابی ہیں. اللہ نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا, بڑے کمالات سے نوازا تھا. انتہائی ذہین, معاملہ فہم, فیصلہ کرنے کی صلاحیت, آئین سازی کرنے کی اہمیت. آپ غور کریں, ارے یہ وہ صحابہ جو زمانہ جاہلیت میں
جنہیں اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، جنہیں صحیح بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، جن میں شرم و حیا اور غیرت نہیں تھی۔ سوچئے میرے نبی کی تعلیم اور تربیت کا کیا اثر ہوا۔ جن کو اونٹ چرانے نہ آئے، جو زمانے سے صحیح بات نہ کر سکیں، وہی لوگ پھر آئین سازی کریں، اور ان کی آئین سازی کو 14 صدیوں کے بعد گورا بھی مانتا ہے۔ ایک گورا لکھتا ہے اگر ایک عمر اور آ جائے تو پوری روئے زمین پہ مذہب اسلام نظر آئے گا، پوری کائنات میں مذہب اسلام نظر آئے گا۔ اسلام دور دور تک جو پھیلا ہے، اس میں سب سے بڑا کردار سیدنا عمر بن خطاب کا ہے۔ کوئی گورنمنٹ ہو، اس کے 3 ادارے بڑے اہم ہوتے ہیں، توجہ میں آپ کی چاہوں گا۔ مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ۔ مقننہ قانون بنانے والے ادارے، آپ کی پارلیمنٹ ہے، آپ کے سینٹ ہے، یہ قانون بنانے والے ادارے ہیں۔ بد نصیبی، بدقسمتی یہ ہے جو 74 کا آئین بنایا گیا، اس میں 200 سے زائد شکے مولا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ سب سے زیادہ اس آئین بنانے میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، جوانوں نوٹ کر لو، میرے بزرگوں آپ بھی نوٹ کر لو، سب سے زیادہ کردار اس آئین سازی کرنے میں جو آپ کا آئین بنا پاکستان کا، اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ کوئی آئین قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔ کئی سالوں سے دیکھتے ہیں پارلیمنٹ میں وہ آئین سازی کی جاتی ہے جو قرآن و سنت کے منافی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے، ماضی قریب میں، چند مہینے پہلے، 1-2 ماہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کا آئین کیا بنایا گیا؟ 18 سال کی لڑکی ہوگی، 18 سال کا لڑکا ہوگا، پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن و سنت سے بغاوت ہے، اس میں شرم و حیا نہیں ہے، اس میں بے حیائی کو دعوت دینا ہے، بچوں اور بچیوں کی غیرت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ ہم اس قانون کی مذمت کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ 18 برس کی جب ایج ہوگی، اس سے پہلے بچی تو 12-13 سال میں، 9 سال سے بچی کی بلوغت شروع ہو جاتی ہے۔ گھر اجڑ جائیں گے، ماں باپ کے لیے مسائل بنیں گے۔ یورپ کو خوش کرنے کے لیے 18 سال کی آئین سازی کی گئی، یہ ہم اسلام کے خلاف ہیں۔ اور بھی کئی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اس گورنمنٹ میں پچھلی میں کیا کیا آئین سازی ہوئی۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ قانون بنانے والے ادارے صحیح قانون بنائیں۔ مقننہ، سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں جو آئین بنانے والے ادارے تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ متقی تھے، وہ پرہیزگار تھے، وہ صاحب اخلاق تھے، وہ صاحب کردار تھے، وہ قرآن و سنت کو سمجھنے والے تھے۔ ہر ممبر اس دور کا جو مشاورتی کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ سب سے بڑا صاحب علم تھا۔ آج زانی ہے، شرابی ہے، رشا گیر ہے، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، وہ آئین بنائیں گے۔ وزیروں کے لیے، مشیروں کے لیے، ججز کے لیے بجلی فری ہے، پیٹرول فری ہے، گیس فری ہے، غریب کی تنخواہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آئین سازی ہے۔ تو پہلی چیز، مقننہ قانون بنانے والے ادارے اپنا صحیح فریضہ ادا کریں۔ پھر عدلیہ ہے، عدلیہ کی تنخواہیں عمر بن خطاب کے دور میں سب سے زیادہ تھیں۔ انصاف بکے نہیں، جو گورنمنٹ آتی ہے انصاف بکتا ہے، جج بکتے ہیں، جج بکتے ہیں، جج بکتے ہیں۔ کمزور ترین جو پاورفل ادارہ ہونا چاہیے وہ عدلیہ کا ہونا چاہیے، با اختیار ہونا چاہیے۔ اسلام یہ کہتا ہے۔ بہت ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ تیسرا ادارہ جو مضبوط ہونا چاہیے وہ انتظامیہ۔ پولیس بھی انتظامیہ میں آتی ہے، فوج بھی انتظامیہ میں آتی ہے۔ یہ 3 ادارے مضبوط ہو جائیں، اس ملک کی دنیا میں معیشت بھی بہتر ہوگی، اس میں امن بھی ہوگا، اس میں سکون بھی ہوگا،
اس میں ساری خیر و خوبی شامل ہو جائے گی۔ آج ہمارے مسائل ہیں، وسائل جو اللہ نے ہمارے خطے کو دیے ہیں، سونا جتنا ہے دوسرے ممالک میں نہیں ہے، تیل جتنا ہمارے ملک میں ہے دوسرے ممالک میں نہیں ہے، گیس کا ذخیرہ جتنا ہمارے ملک میں ہے دوسرے ممالک میں نہیں ہے، قیمتی دھاتیں جو ہمارے ملک میں ہیں دوسرے ممالک میں نہیں ہیں، اس میں چارے موسم یہاں ہیں، یہاں دریا بھی دیکھو دور دراز تک، یہاں صحرا کو دیکھو، آپ پہاڑوں کو دیکھو۔ پچھلے دنوں میں مریض دور دراز میں علاقے میں گیا تھا، پچھلے ہفتے میں، کیا ہی قدرت کے نظارے ہیں، اور اللہ کریم نے یہ سارے موسم بھی، سارا حسن بھی، یہ سارے اللہ نے پاکستان کو دیے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کاش اللہ اگر ہمیں حکمران دے دے، اللہ کی قسم دنیا میں سب سے زیادہ ترقی پاکستان کر سکتا ہے اگر یہ ہمارے ادارے سے ہی کام کریں، مقننہ قانون بنانے والے ادارے، عدلیہ اور انتظامیہ۔ کوئی شک نہیں ہے مدینہ طیبہ کے بعد ریاست عظیم ریاست وہ کیا ہے؟ مدینہ طیبہ کے بعد پاکستان ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا مجھے ہند سے اسلام کی خوشبو آتی ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے واضح کہہ رہا ہوں جتنا اسلام کی بات آپ کے ملک میں ہے وہ سعودیہ میں نہیں ہے، وہ ترکی میں نہیں ہے، وہ کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ اسلام آپ کو جتنا نظر آتا ہے مساجد کے اعتبار سے، مدارس کے اعتبار سے، تعلیم و تبلیغ کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اس میں پہلا نمبر کیا ہے؟ کس ملک کا ہے؟ ہمارے وطن عزیز کا ہے۔ سعودیہ کے جھنڈے پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، بس یہ فضیلت حاصل ہے۔ دنیا میں خوبصورت ترین جھنڈا بھی پاکستان کا ہے۔ عرفات کے میدان سے واپس مینا مزدلفہ آئے، اسلامی ممالک کے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ممبر رسول پہ میرا جھنڈا، میرے ملک کا جھنڈا دنیا سے نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آپ ذرا غور کریں، یہاں جو گوشوارے جمع کیے جاتے ہیں، یہ چیئرمین کا الیکشن لڑ رہا ہے، ایم پی ایم ایل اے کا الیکشن لڑ رہا ہے، سینٹ کا لڑ رہا ہے، وزارت عظمیٰ کا صدارت کا الیکشن لڑ رہا ہے، اپنے تمام مال کے گوشوارے جمع کرائے، پلاٹ کتنا ہے، گھر کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، کوٹھیاں کتنا ہے، ملنے کتنا ہے، یہ تمام چیزیں گوشوارے۔ یہ سب سے پہلے امت کو جس نے آئین دیا ہے جوانوں، حضرت عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقاعدہ طور پہ آپ جو گورنروں کا انتخاب کرتے، ان کی تمام جائیداد باقاعدہ گوشوارے بنا کر جمع کیے جاتے۔ اگر کسی گورنر کا تھوڑا سا مال اس سے زیادہ نظر آتا، اسے مستقل معزول کر دیتے اور اضافی مال بیت المال میں جمع کرا دیتے۔ بس بھائی، ایک گورنر کو بکریاں لے کر دے دی اور کہا تم پہلے بکریاں چراتے تھے، اسلام نے تمہیں عزت دی ہے، تم اپنی حد سے، اپنے مقام سے بڑھ گئے۔ جو آپ کے دور میں شرائط تھی گورنر بننے کے لیے، 4 شرائط تھے جو مشہور ہیں، ذرا آپ غور سے سنیں۔ ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ قسم ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کیا شرائط تھی؟ ایک شرط یہ تھی ترکی گھوڑے پہ نہیں بیٹھنا، اس وقت سب سے بڑی قیمتی سواری یہی تھی۔ باریک لباس نہیں پہننا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی استعمال نہیں کرنی، انچھنا، چھاننے کے بغیر جیسے پسوایا ویسے روٹی بنا لی، چھاننا نہیں ہے، صحت کے لیے بھی مضر ہے اور حضور کی سنت کے بھی خلاف ہے، آپ بھی غور سے سن لیں۔ اور چوتھی چیز، دربان کھڑا نہیں کرنا، دفتر ہو، کوٹھی ہو، یہ جو دربان کھڑا ہوتا ہے نا، کئی اکثر اللہ ماشاءاللہ اکثر یہ کمینے ہوتے ہیں، یہ اندر افسر سے بھی بڑے افسر ہوتے ہیں، جو اندر افسر ہوتا ہے نا اس سے بھی یہ بڑے افسر ہوتے ہیں۔ تو شرائط میں یہ تھا کہ گورنر آپ اپنے دروازے پہ چوکیدار کھڑا نہیں کرنا،
کتنا گورنروں کی باتیں میں آپ کو سناؤں، ایک کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے۔ ہمس کے گورنر حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتخاب کیا گیا، گورنر لگ گئے، قوم نے شکایتیں کی، حضرت عمر بن خطاب تشریف لے گئے۔ شکایتیں کیا تھیں؟ دنیا میں عجیب و غریب باتیں ہیں، یعنی دل تک اثر کرتی ہیں یہ باتیں۔ شکایتیں کیا تھیں؟ یہ صبح ٹائم سے تھوڑا لیٹ آتے ہیں، رات کو کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، رات کو کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، کچھ دنوں کے بعد مہینے میں ایک دن مزید دیر سے آتے ہیں، کبھی کبھار ان پہ جنون بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ قوم نے شکایت کی تو آپ تشریف لے گئے، قوم کی شکایت سنی، سعید ابن عامر سے کہا ان کا جواب دیجئے۔ امیر المومنین جب ایسے تھے تو گورنر کیسے ہوں گے؟ دنیا کا مثالی گورنر، میں کہتا ہوں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری کائنات کا مثالی گورنر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، گورنر ہیں، وزیر ہیں، یہ قالین جب تک نہ بچھاؤ، پروٹوکول نہ ہو، نہ بات سنتے ہیں نہ چلتے ہیں۔ میں آپ کو فاروق اعظم کے ایک گورنر کی بات سنا رہا ہوں، اور کتنا بڑا گورنر، کتنا بڑا عظیم آدمی۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین، میں مناسب تو نہیں سمجھتا تھا، قوم نے جو شکایتیں کی ہیں یہ میرے میں رب کے درمیان راز والی باتیں تھیں، سنو، چونکہ آپ مجبوری ہے اس لیے میں جواب دے رہا ہوں۔ تو کہا سناؤ۔ کہا پہلی بات یہ ہے کہ صبح میں دیر سے آتا ہوں، ان کی شکایت صحیح ہے، میں گورنر ضرور ہوں، لیکن میرے پاس ایک بھی خادم نہیں ہے گھر میں کام کرنے والا، گھر کا کام میں سارا خود کرتا ہوں۔ رات کو کیوں نہیں آتے، نہ کسی کی سنتے ہو؟ وہ بے حد و حساب رحمتیں نازل ہوں اس گورنر پہ۔ کیا جواب دیا؟ ہمارے گورنر عیاشی میں رات گزارتے ہیں، شراب نوشی اور برائی میں، ظلم میں اور برے پلاننگ میں رات گزارتے ہیں۔ سنو حضرت عمر بن خطاب کے گورنر کی بات، امیر المومنین، دن میں نے مخلوق کو دے رکھا ہے اور رات میں نے خالق کو دے رکھی ہے۔ رات میں نے خالق کو دے رکھی ہے، بس جب خالق کے دربار میں پیش ہو جاتا ہوں پھر کسی کی نہیں سنتا۔ اللہ اکبر، پھر کسی کی نہیں سنتا، رات خالق کو دے رکھی ہے۔ اللہ۔ تیسری شکایت، یہ مہینے میں کبھی دیر سے آتے ہیں، کیسا گورنر؟ امیر المومنین، جب آپ نے مجھے گورنر بنایا تھا تو میرا صرف ایک جوڑا تھا، جب وہ میلا ہو جاتا ہے اس کو دھوتا ہوں، جب خشک ہو جاتا ہے روٹین سے دیر سے آتا ہوں۔ امیر المومنین، میرے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہے۔ چوتھی بات، مکہ مکرمہ کا وہ منظر مجھے یاد ہے جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پہ لٹکا کے ان کے ٹکڑے کر دیے کفار و مشرکین نے۔ جب میرے منظر سامنے آتا ہے اور مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے، اگر اللہ نے پوچھ لیا تو نے میرے نبی کی صحابی کی مدد کیوں نہیں کی تھی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اپنی اپنی خواہشات پیش کرو، اپنی خواہشات پیش کرنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا میری خواہش یہ ہے مجھے حضرت ہمس کے گورنر جیسا سعد ابن عامر، پھر اللہ مجھے گورنر عطا کر دے۔
حضرت عمر بن خطاب کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، دریاؤں پر، سمندروں پر آپ کی حکومت تھی، ہواؤں پر آپ کی حکومت تھی، پہاڑوں پر آپ کی حکومت تھی۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا۔ صحابہ کرام کو جہاد کے لیے بھیجا، دریائے دجلہ پہ پہنچے، کشتی نہیں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، حضرت ابی عبیدہ بن جراح بھی ہیں، حضرت خالد بن ولید بھی ہیں، بڑے بڑے جرنیل صحابہ بھی موجود ہیں، کشتی نہیں ہے، پار بھی جانا ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، اے دریا تجھے واسطہ ہے حضور کی عزت کا، اور تجھے واسطہ ہے عمر بن خطاب کے عدل کا، الا خلیتنا، کیا تمہیں راستہ نہیں دے گا؟ حضرت عمر بن خطاب کے جب عدل کا واسطہ پیش کیا گیا، دریائے دجلہ نے راستہ خالی کر دیا۔ تمام صحابہ کرام نے آسانی کے ساتھ باتیں کرتے جا رہے ہیں، دریا کو کراس کر لیا۔ اور علامہ اقبال نے بھی کیا خوب ترجمانی کی، دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضور کا جانشین، حضور کی مسند پہ بیٹھنے والا، حضور کے ممبر پہ بیٹھنے والا، اس کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے مولوی نے تو لکھ دیا، حضور کو اس دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، حضور کی تو شان ہی بڑی ہے، حضور کا تو مقام ہی بڑا ہے، حضور کی مسند پہ بیٹھنے والے عمر بن خطاب کی بات سنو، ایمان تازہ کرو۔ توجہ ہے نا؟ اب مشکات شریف کا حوالہ دے رہا ہوں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، تمام علماء دیوبند اس مشکات شریف کو پڑھاتے ہیں۔ ہمارے سنی مدارس میں بھی پڑھائی جاتی یہ کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ جمعہ کا روز ہے، مسجد نبوی ہے، عمر بن خطاب خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے دوران ایک الفاظ استعمال کیا، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ساریہ تو نہامت کے مقام پر شام کی جانب جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ تو یہاں نہیں ہے، وہ تو یہاں موجود بھی نہیں ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، سینکڑوں میل دور بیٹھنے والا، ہم سیاسی ہر ترقی کو، ایجاد کو مان لیتے ہیں، امریکہ بیٹھ کے ہمارے محلے کو دیکھ رہا ہے۔ ٹیکنالوجی ہے نا، روحانیت کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اللہ نے بندے کو روحانیت دی ہے، اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ سیاسی ٹیکنالوجی میں یہ طاقت پاور ہے، اور پھر حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں سے صحابہ آئے تو کہا کہ دشمن حملہ آور ہونے والا تھا، ہمیں شکست ہو جاتی۔ آواز آئی، اے ساریہ پہاڑ کی اس جانب اوٹ لے لے۔ جب ساریہ سپہ سالار نے اوٹ لی، پھر حملہ کیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ عمر بن خطاب مسجد نبوی میں حضور کے ممبر پہ بیٹھ کے سارا منظر دیکھ بھی رہے ہیں، آواز بھی دے رہے ہیں، اور آگے وہ سن بھی رہے ہیں۔ ارے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ عمر کون ہے؟ حضور کے غلام ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو حضور کے غلام کی شان ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو خبر ہی کوئی نہیں ہے، نبی کو علم ہی کوئی نہیں تھا۔ آج 14 صدیوں کے بعد جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، میرے نبی نے سب کچھ بتلا دیا ہے، اور کوئی ایک مسلک کا عالم دین کسی مسلک کا عالم دین نہیں کہہ سکتا میرے نبی نے بات کی ہو اور وہ غلط ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب وہی عظیم ترین ہستی ہیں، مدینہ طیبہ کی سرزمین پر زلزلہ طاری ہو گیا، زلزلہ۔ تو آپ نے کوڑا اٹھایا،
کوڑا اٹھانے کے بعد زمین پہ زور سے مارا، کہا اے زمین کیا عمر تیرے اوپر عدل نہیں کر رہا؟ میں کہتا ہوں 1 ارب انسان کھڑے ہو جائیں جہاں زلزلہ آ رہا ہو، روک سکتے ہیں؟ کسی میں پاور ہے؟ ترقی یافتہ ممالک کے اندر جہاں سائنس ٹیکنالوجی عروج پہ ہے، مشینیں ایجاد کی، پتہ چل جائے زلزلہ، مشین ادھر بتاتی ہے زلزلہ ادھر آ جاتا ہے، مشین مغرب بتاتی ہے زلزلہ مشرق کو آ جاتا ہے، کنٹرول نہیں کر سکی، کسی کے پاور ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا غضب ہوتا ہے زلزلہ، لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہوتا ہے، ایک اللہ کا عذاب ہے۔ زلزلے میں اللہ نے قوموں کو تباہ کیا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ اللہ کی مہربانی ہو، ٹھیک ہے نا؟ حضرت عمر بن خطاب کی کتنا طاقت، اس وقت سے لے کر علماء نے لکھا ہے ابھی تک مدینہ منورہ میں پھر زلزلہ نہیں آیا، اور جس کی حکومت کا یہ عالم تھا، دریائے نیل کو خط لکھا۔ دنیا لوگوں کو خط لکھتی ہے، چھوٹے بڑے امیر غریب ایک دوسرے کو حکومتیں خط لکھتی ہیں، لیکن پوری کائنات میں دنیا میں انوکھا خط فاروق اعظم کا تھا، اور پورے دھڑلے کے ساتھ جرأت کے ساتھ، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے پھر اللہ سے عرض کریں گے اللہ تجھے چلا دے گا۔ 14 صدیاں بیت گئیں، 1400 تقریباً 22 سال گزر چکے ہیں، 25 سال گزر گئے ہیں، لیکن پھر دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں سمجھنا چاہیے، ان باتوں کو غور کرنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ٹائم کی وجہ سے رہ جاتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ زندگی اور موت نصیب فرمائے، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات آخری، پچھلے دنوں شہنشاہ نقوی نے اور کافی تقریباً تمام اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ تم حضرت علی کی فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہو، صحابہ کو معاذ اللہ چھوڑو، معاذ اللہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، اگر صحابہ مسلمان نہیں تو ہم مسلمان ہیں ان کے نزدیک؟ آپ کہیں جی اچھے لوگ ہیں، نہیں، ہم میں سے بندہ ناچیز ہے یا آپ ہیں؟ کوئی غوث کتب ولی ہے، سب کافر ہیں۔ اگر صدیق اکبر مومن نہیں ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں ہے، حضرت عمر بن خطاب مسلمان نہیں تو پھر کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس نے کہا ہم تو حضرت علی کو انبیاء سے بھی افضل سمجھتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن نے یہ کہا کہ رسول جو طبقہ ہے، رسول کی جماعت ہے، ان میں ہم نے رسولوں کو رسولوں پہ فضیلت دی ہے۔ کسی ایک بندے کی فضیلت ثابت نہیں ہے انبیاء پہ فضیلت ہو، یہ عقیدہ کفر ہے۔ کہ لکھا جہاں قرآن میں مکھی اور مچھر کا ذکر ہے، شیعہ علماء نے لکھا اس سے مراد کیا ہے؟ ابو بکر عمر ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ امام مہدی آئیں گے، یہ قرآن نہیں ہے، قرآن لے کے آئیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق عمر بن خطاب کو حضور کے روضے سے نکال دیں گے، اما عائشہ کو نکال کر قبر انور سے کوڑے لگائیں گے، یہ عقیدہ ہے۔ اگر آپ کو میری وہ ایک بات سمجھ آ جائے، گندگی کے ڈھیر پہ اگر گلاب کا پھول پودا تیار ہو جائے، اس پہ گلاب کا پھول لگ جائے تو کوئی بندہ توڑنے نہیں جائے گا، نیچے ساری گندگی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن، حدیث، صحابہ، ازواج مطہرات کے متعلق عقیدہ کفریہ ہو، اوپر اہل بیت کی محبت ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تمہیں اپنے عقیدے پہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ سینہ کوبی، یہ چریاں، یہ مٹی ڈالنا، یہ ہے کرنا، یہ ننگے پاؤں گھومنا پھرنا، یہ چارپائیوں کو الٹا کر دینا، یہ گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، یہ گھوڑے کا جھوٹا پانی پینا، یہ سارا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہی نہیں ہے۔ صحابہ اہل بیت کی تعلیم
تعلیمات کے خلاف ہے۔ نعرہ میں لگاتا ہوں، میرا دل کر رہا ہے، ہم سنی ہیں، خدا کا شکر ہے، آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہم صحیح عقیدے پہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، اسلام زندہ باد۔